السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ انفال پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 3 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ اذ جب، یقولو کہتے تھے، منافقون منافق، والذین اور وہ جو، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، غرہ دھوکے میں ڈال دیا، ہؤلاء ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، ومن یتوکل علی اللہ اور جو بھروسہ رکھے گا اللہ پر، فإن اللہ عزیز حکیم پس بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا۔ سورۃ انفال کے آخر تک آپ غزوہ بدر کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بدر میں جب لڑائی کے حالات تھے اس وقت منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقین کا تو آپ کو پتہ ہے نا، جو زبان سے ایمان لائے تھے اور دل سے ایمان نہیں لائے تھے ان کو منافق کہتے ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں جو نئے ایمان لائے ہیں اور ابھی عقیدہ ایمان ان کے دل میں پختہ نہیں ہوا۔ تو کچھ مفسر کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین ہیں یا یہودی مراد ہیں۔ تو بہرحال وہ لوگ یہاں مراد ہیں جن کو مسلمانوں کی کامیابی کے بارے میں شک ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو، یعنی ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دھوکے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کی تعداد تو دیکھو، ان کی تھوڑی سی تعداد ہے اور ان کے پاس سامان بھی نہیں ہے، اور مشرکین مکہ سے یہ جنگ کرنے جا رہے ہیں جو تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہیں، اور ان کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ ہیں، اور وہ پوری جنگی تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہتے تھے ان کو لگتا ہے کہ یہ ان سے لڑائی کر کے کامیاب ہو جائیں گے، ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، فریب میں ڈالا ہوا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں نا، یا پھر مشرکین ہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور منافقین لوگ اس طرح کی مسلمانوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کو کبھی اپنی تعداد یا اپنی تیاری پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے مسلمان کا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ وَلَوْ اور کاش، تروا آپ دیکھیں، اس جب، یتوفی الذین کفروا الملائکۃ فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا فرشتے۔ فوت کرنے سے مراد ان کی روحیں قبض کرتے ہیں، ان کی جان نکالتے ہیں فرشتے۔ یضربون وہ مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پشتوں پر، فذوقوا اور چکھو، عذاب الحریق جلنے کا عذاب۔ اس کی تفسیر دو طرح سے کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق یہ غزوہ بدر کا ہی واقعہ ہے کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تھے نا، تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں مارتے تھے، جس سے بچنے کے لیے وہ پیٹھ پھیر کے بھاگتے تو فرشتے ان کی دبروں پر تلواریں مارتے، ان کی پیٹھوں پر تلواریں مارتے۔ یہ تو خاص ہو گیا نا غزوہ بدر کے حساب سے، لیکن اگر عام طور پر لیا جائے نا تو اس میں ہر کافر و مشرک شامل ہے کہ موت کے وقت فرشتے جب ان کی روحیں قبض کرنے آتے ہیں نا تو ان کے منہوں پر اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں۔ سورۃ انعام میں فرمایا گیا ہے والملائکۃ باسطوا ایدیہم، یعنی فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں۔ اور سورۃ نازعات میں بھی ہے کہ جو فرشتے ہیں نا جب روحیں قبض کرتے ہیں نا کافروں کی تو کھینچ کر سختی کے ساتھ نکالتے ہیں ان کی جانیں اور ان کو مارتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی جو مار ہے نا قیامت والے دن ہوگی۔ ساری ہی باتیں درست ہیں، ٹھیک ہے نا، 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی، تینوں ہی درست ہیں۔ غزوہ بدر کے بارے میں خاص ہے، اور عام طور پر موت کے وقت جب روحیں قبض کرنے آتے ہیں نا فرشتے، اس وقت کافروں کو مارتے ہیں۔ اور فرشتوں کی یہ مار جو ہے نا قیامت والے دن بھی ہوگی، جب وہ ان کو اللہ کے حکم سے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے نا، اس وقت بھی۔ اور اس کے بعد جلنے کا عذاب ہے، کیونکہ یہ تو دنیا کا عذاب ہے نا، دنیا میں ان کو غزوہ بدر میں سزا ملی اور موت کے وقت فرشتے ان کو ماریں گے، لیکن جلنے کا جو عذاب ہے نا یہ آخرت میں ہوگا، آگ کا عذاب۔ دنیا کی سزا کے بعد آگے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔
ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، ذالک یہ بما بوجہ اس کے قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بظلام للعبید بہت ظلم کرنے والا بندوں پر، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو عذاب، یہ جو سزا تمہیں مل رہی ہے نا کافروں کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو اپنے سارے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور ایک حدیث آپ پہلے بھی 2-3 دفعہ پڑھ چکے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ حال، کاف حرف تشبیہ ہے اور داب کا مطلب ہوتا ہے حالت یا عادت، جیسا کہ حال آل فرعون کا یا جیسا کہ عادت آل فرعون کی، والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ انکار کیا انہوں نے اللہ کی آیات کا، فاخذہم اللہ بذنوبہم پھر پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب، با یہاں پہ سبب بتانے کے لیے آیا تو اس کو با سببیہ کہیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی شدید العقاب بہت طاقتور سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی بھی وہی عادت ہے، ان مشرکین کی بھی وہی عادت ہے جیسے کہ ان سے پہلے آل فرعون جو مشرکین تھے جو ظالم تھے ان کی حالت تھی، ویسے ہی ان کی حالت ہے، تو پھر ان کو بھی اسی طرح سزا دی جائے گی۔ انہوں نے جو اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے نا تو ان کو بھی اسی طرح سزا دی جائے گی جیسے آل فرعون کو سزا دی گئی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑا تھا نا، تو ان مشرکین کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے سبب پکڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نہایت طاقتور ہے اور سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن اللہ سمیع علیم۔ ذالک یہ بأن اللہ باوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یکن نہیں ہے مغیرن بدلنے والا، نعمتن کسی نعمت کو، انعمہا جو اس نے نعمت انعام کی، نعمت کا مطلب احسان، علی قوم کسی قوم پر، حتیٰ یہاں تک کہ یغیرو وہ بدل لے، ما بانفسکم جو ان کے پاس ہے، یعنی جو ان کے پاس اللہ کی نعمت ہے اس کو، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہوتا ہے، اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اسے وہ نعمت چھین لے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اپنی نعمت دے کے پھر واپس لے انسانوں سے۔ لوگ انسان جو ہیں وہ کفرانی نعمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ان سے وہ نعمت جو ہے ضائع ہو جاتی ہے، چھین جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں ان سے چھینتا، وہ خود ہی ضائع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے اخلاق کو، اپنے حالات کو بہتر نہیں کرتی، بدلتی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی حالات کو نہیں سنوارتا۔ یعنی جو رسولوں پر ایمان لے آئیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر وہ ان کا انکار کریں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے، کفر و شرک پر جمے رہیں گے، تو پھر وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں نا عملی طور پر، تو اس طرح سے ان کی نعمتیں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، اللہ کی آیات کو مانا جائے، عملی طور پر بھی، زبان سے تو مانتے ہیں، عملی طور پر بھی مانا جائے۔ اور تبدیلی کا مطلب کیا ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر لے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ كدأب جیسا کہ حال،
جیسا کہ عادت آل فرعون کی، والذین اور وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کو، فاہلکناہم پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، آل فرعون کو، وکل اور سارے کے سارے کانوا وہ تھے، ظالمین ظالم، مشرک شرک کرنے والے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے جو کسی چیز کا حق بنتا ہے نا وہ نہ دینا اس کو، اور شرک کو بھی ظلم کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ اللہ ہی سب کا خالق و مالک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو معبود نہیں مانیں گے، شرک کریں گے، تو پھر یہ بھی ظلم ہو جاتا ہے۔ کسی کو اس کا حق نہ دینا ظلم کہلاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظالم تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین کی مماثلت بیان کر رہے ہیں آل فرعون کے ساتھ، کیونکہ مشرکین بھی آل فرعون کے راستے پہ چل رہے ہیں، انہوں نے مشرکین اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اسی طرح فرعون نے بھی اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد انکار کیا، ان کو جھٹلایا اور ایمان نہیں لائے، بلکہ بنی اسرائیل پر بھی ظلم کرتے تھے۔ ان کو 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے گئے تھے جو ان کو دکھائے گئے، لیکن یہ پھر بھی نہ مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا ان کے گناہوں کے سبب۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ ان بے شک شر الدواب بدترین مخلوق، دابہ کی جمع دواب ہے، یعنی زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں نا ان کو دابہ کہتے ہیں۔ اس کا مخلوق بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، جاندار ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ عند اللہ الذین کفروا، اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم پس وہ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ جو پاؤں سے یعنی چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار نا، ہر جاندار سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ برے ہیں جو کافر ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو وہ ساری نعمتیں عطا فرمائی جو دوسرے کسی جاندار کو نہیں ملی ہے نا، اتنا عزت اور احترام اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن یہ شرک کر کے سب سے نیچے ہو جاتا ہے، اپنا درجہ جانوروں سے بھی نیچے کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک سب سے بری مخلوق ہے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ الذین وہ لوگ عاہدت جن سے تو نے عہد کیا، منہم ان میں سے، ثم پھر ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم اپنے عہد کو، فی کل مرۃ ہر مرتبہ، وہم اور وہ لا یتقون نہیں وہ ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جن سے آپ نے عہد کیا وہ کافر بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہود بھی ہو سکتے ہیں، یہ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ کافر یا یہود ہو سکتے ہیں۔ مشرکین سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے تھے اور یہود سے بھی معاہدے کیے تھے۔ آپ اپنے اسکول والی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں اسلامیات کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تھے نا تو ان سے میثاق مدینہ کیا تھا، اور مشرکین مکہ سے کون سا عہد کیا تھا؟ حدیبیہ میں عہد کیا تھا 10 سال جنگ نہ کرنے کے لیے۔ تو مشرکین سے بھی کیے تھے اور یہودیوں سے بھی وعدے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے عہد کیے ہیں، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو، ہر مرتبہ بار بار عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یہود بھی ایسا ہی کرتے تھے اور مشرکین بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، فَإِمَّا پھر اگر تَثْقَفَنَّهُمْ آپ غالب آ جائیں ان پر، فی الحربی جنگ میں، فشرد بہم پس بھگا دو ان کو، من جو خلفہم ان کے پیچھے ہیں، لعلہم تاکہ وہ یذکرون وہ نصیحت حاصل کریں، یا امید ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم کافروں پر یا یہودیوں پر غلبہ پالو تو ان جنگ میں ان پر غالب آ جاؤ تو ان کو ایسی مار مارو کہ ان میں بھگدڑ مچ جائے، ایسی ان کو عبرت ناک سزا دو کہ ان میں بھگدڑ مچ جائے، وہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ بھاگ جائیں ڈر کے، ان میں روب ڈل جائے تمہارا۔ امید ہے یا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں اس سے، یعنی عبرت کی مار ان کو مارو، ایسی مار مارو کہ ان کو عبرت ہو جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں سے آگے آ کے لڑیں، وہ ویسے ہی ڈر کے بھاگ جائیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ان اللہ لا یحب الخائنین۔ وَإِمَّا اور اگر تخافن آپ خوف کریں، من قومن کسی قوم سے، خیانتاً خیانت کا،
فم بیس پس پھینک دیں الیہم ان کی طرف علی سواء برابری پر، پھینک دیں یعنی عہد کو توڑ دیں، برابری کی بنیاد پر عہد کو توڑ دیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب الخائنین نہیں وہ پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کسی قوم سے تمہیں یہ خطرہ ہے کہ وہ اپنے عہد کو پورا نہیں کریں گے، توڑ دیں گے، تو آپ بھی ان کی طرف ان کے عہد کو برابری کی بنیاد پر توڑ دیں، جیسے انہوں نے عہد توڑ دیا۔ عہد کی پاسداری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جس میں عہد نہیں اس میں ایمان نہیں، لیکن اگر کافر اپنے عہد کی پابندی نہیں کرتے، توڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ بھی عہد توڑ دیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب الخائنین نہیں وہ پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ خیانت سے مراد یہاں پر بدعہدی ہے، یعنی اگر وہ بدعہدی کرتے ہیں تو آپ بھی ان کے عہد کو توڑ دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اس میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، میں آپ کو وہ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتی ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ جب معاہدے کی ختم ہونے کی مدت قریب آئی نا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں کرنا شروع کر دی۔ وہ کیوں جمع کرنی شروع کر دی کہ جیسے ہی معاہدے کی مدت ختم ہوگی نا تو ہم رومیوں پر حملہ کر دیں گے، بے خبری میں حملہ کر دیں گے ان پہ اچانک۔ مقصد میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر ایک صحابی تھے حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ، ان کو یہ پتہ چلا نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ تیاری آئی ہے، تو انہوں نے اسے غدر سے تعبیر فرمایا۔ غدر سے مراد یہ کہ انہوں نے اس کو بدعہدی کہا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی اور ان کو بتایا کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، جس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجیں نا واپس بلا لی۔ یہ مسند احمد کی حدیث کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ آپ کا رکوع بھی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔